والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کی فضل کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا ایسی شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخر لمحات تک نصیب فرمائے. سلطان الاولیاء اولیاء کے آفتاب حضور علی بن عثمان بجبیری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب سے آپ کا تعارف جاری ہے. آج مزید مختصر سا آپ کا تعارف ہوگا اور جو آپ نے کشف المحجوب میں حقیقت کو آشکار اور اس کو واضح کیا اور دل پہ پڑے ہوئے جو پڑھتے ہیں وہ کس طرح اٹھتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے وضاحت کی کہ جو اس طریقے سے چلتا ہے بشیر پڑھتے اٹھ جاتے ہیں، پھر آئینہ چمک جاتا ہے، اللہ کی معرفت اسے نصیب ہو جاتی ہے، حقیقت اسے نصیب ہوتی ہے. لیکن بندے کو چلتے رہنا چاہیے. چلنے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے. آگے وہ مالک کی عطا ہے کہ وہ روشنی دے دے، وہ پاکیزہ کر دے، آگے روشن کر دے. مقصود اللہ ہے. بندے کو اس سفر میں رکنا نہیں چاہیے، بس وہ چلتا رہے. لیکن یہ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس راستے میں چلتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے دلوں کو روشن کرتا ہے، پھر ان کے آگے ہر شے روشن ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کا یہ حصہ ہی نہیں. لیکن حضور دادا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم کو پہلے رکھا اور بتایا علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. دادا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب میں پہلا باب بھی اس بات کو علم رکھا ہے، علم کو ثابت کرنا، علم کا اس بات. تو ہمیں علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ آفتاب پنجاب گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما. میں یہاں وہ ہستی محو آرام ہے کہ کامل تو کامل ہیں، یا جو کاملین کے بھی کامل ہیں وہ بھی آ کر فیض پاتے ہیں. داتا صاحب یوں فیض بانٹتے ہیں اور اللہ عز و جل یوں داتا صاحب پہ اپنے انوار برساتا ہے کہ کاملین بھی آتے ہیں اور کاملین سے جو بڑے ہیں وہ بھی آتے ہیں داتا صاحب کے پاس. آپ سب کو اللہ کے انوار و تجلیات سے فیض عطا فرماتے ہیں اور روشنی عطا فرماتے ہیں. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے ہو کر یہاں آ رہی ہیں. تو گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا، خدا کے نور کے مظہر. اب کون سمجھے مظہر؟ جو پھنسے ہوئے ہیں خواہش میں انہیں کیا پتا مظہر کیا ہوتا ہے. انہیں بس فتویٰ نویسی کا پتا ہے کہ بس شرک بدعت کفر گمراہی، بس اسی کام میں شیطان ان کو لگایا ہوا ہے. انہیں شرک، کیونکہ انہیں خود تو نظر کچھ نہیں آتا، یہ سمجھتے جیسے ہم کالے ہیں سارے کالے ہیں.
تو اپنا علاج کراؤ، اللہ سے معافی مانگو. تو نور والوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا کے انوار کے مظہر ہوتے ہیں، جسم ان کا ہوتا ہے اور جلوے خدا کے ہوتے ہیں. یہ ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کاملہ را رہنما. تو میں تو کہتا ہوں اکملوں کے بھی کامل سے بھی زیادہ کامل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. وہ کس کے سردار تھے؟ وہ تو حضور سے فیض مانگ کے آئے تھے. عطائے رسول سلطان الہند، جن کے شیخ کہیں سلطان الہند، اور جنہیں غوث پاک ہند کی بادشاہی دے ہیں. کتنی بڑی ہستی ہے، تو وہ بھی داتا صاحب کے بارگاہ میں آگے چتا کرتے. اس لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے لیے داتا صاحب کا جو روزہ ہے یہاں، یہ حرم کا مقام رکھتا ہے. پیر سجدہ حرم، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. آپ کوئی علماء میں سے کوئی کہتا تو فتویٰ لگا دیتے. یہ تو شاعر مشرق ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے لیے بھی داتا صاحب کا مرکز یہ حرم کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ پنجاب کی زمین جو زندہ ہے یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مسعود کی وجہ سے زندہ ہے. کیا پتا داتا صاحب کون ہے؟ وہ ہاشمیہ صاحب کہتے ہیں کہ جسے داتا نہیں آتا اسے کچھ بھی نہیں آتا. جس کے دل میں داتا نہیں اس کے ہاں کچھ آتا ہی نہیں. کیونکہ ہمیں تو داتا سے مسئلہ ہے. داتا بھی اللہ کی صفت بنا دی. اللہ کا داتا نام نعوذ باللہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نام کوئی بندے نے رکھے ہوئے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ شرعی ہیں، سمائی ہیں، اپنی طرف سے کون اللہ کا نام لا سکتا؟ تو داتا فاصیت دینے والا، تو دینے والے تو بڑے ہیں. دینے والے تو حقیقت میں اللہ ہے. جو بھی دیتا ہے اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اور اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے. اللہ کو کس نے دیا اس کا تو اپنا، اس کے خزانے میں تو کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم پہ زور دیا ہے. کس پہ؟ علم پہ زور دیا، علم پہ زور دیا. تو آج جتنے بھی آپ گدی نشین دیکھو، بتاؤ ان میں سے عالم کون ہے؟ وہ بات کریں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے. تو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ غصہ تو تب آئے نا کو بات غلط کرے. ہاتھ ان کے چومتے ہو جنہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا. تو تم نے علم والوں کی قدر کروانی تھی. اور داتا صاحب سے پہلے لا ہی علم ہے کہ علم کے بغیر کچھ نہیں. اور علم فرماتے ہیں سب سے بڑا درجہ ہے، کیونکہ ہر مقام کھلتا ہے تو علم سے کھلتا ہے. کوئی مقام ایسا نہیں جو علم کے بغیر کھل سکے. شہادت سے بھی مقام کھلتے. تو دادا سمجھ ایک درجہ، کوئی درجہ علم کے درجے سے بڑھ کر ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاں جتنا بھی مقام ملے گا، جتنا بھی قرب ملے گا، وہ ذریعہ علم ہوگا. علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس لیے حضرت شیخ سعدی، یہ حضرت شہاب العمر سہروردی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، اور حضرت شہاب العمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا ہے تو غوث اعظم دستگیر سے پایا. آپ نے آپ کو بغداد عطا فرمایا، اور خواجہ صاحب کو ہند عطا فرمایا. تو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ کہتے ہیں چو شمع از پہ علم باہر کو داخت. فما علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے، علم دین کے لیے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے. کیوں؟ ان کے بے علم تمہارا خدا نہ شناخت. کیونکہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا. جاہل کو خدا کی پہچان نہیں ہو سکتی. زیادہ جاہل نے تو دائیں بائیں ٹکریں مارنی ہے. جسے بھی پہچان ہوگی علم دین کے نور سے پہچان ہوگی. لائٹ مل جائے گی، شمع مل جائے گی. اولیاء یہ لکھتے آئے اور کرتے آئے، اور ہم جس دور سے گزرے ہیں یا کہتے ہیں کہ علماء کی لائن ہو رہا ہے اور صوفیہ کی لائن ہو رہا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا کے بندوں کی لائن اور ہے اور شیطانوں کی لائن اور ہے؟ یوں بولو نا. وہ کون سے صوفیاں ہیں کہ جن کے پاس دین ہی کوئی نہیں؟ کون سے صوفی ہیں؟ صوفی سب سے بڑا وہی صوفی ہوتا ہے کہ جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے. اور علم کی دولت کتنی نصیب ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ صوفیہ میں زیادہ علم حاصل کرنے والے بات نہیں ہوتے تو ان کی علماء درجہ زیادہ پا جاتی ہیں. بعض صوفیہ علم میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں، صوفی بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، اور عالم بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، اور وہ داعیے حق ہوتے ہیں. جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کتنے سال تک علم دین پڑھاتے رہی ہیں. غوث اعظم مدرسہ آپ کا دیکھو
کتنے علوم پہ گفتگو. غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے جیسے داتا صاحب جن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ کشف المجوب پڑھ کے دیکھو بندے کہ معراج ہو جاتی ہے. کتنے علوم آپ نے حاصل کیے, پھر آپ نے حاصل نہیں کیے, مناظرے کیے آپ نے, مناظرے بھی کیے, گفتگو کی آپ نے, پھر آپ نے صوفیہ کے طریقے بتائے, پھر آپ نے بتایا علم شریعت ضروری, علم شریعت ہے, پھر یہ علم ہے, پھر یہ علم ہے, پھر ادھر جانا ہے سلوک فرائض کی طرف, طریقت کی راہ کی طرف, تو اس کے لیے یہ ہیں, یہ بزرگان دین کے طریقے ہیں, یہ طریقے ہیں. وہ نماز کتنے پابند ہوتے تھے, وہ اللہ کی اطاعت کتنے پابند ہوتے تھے, ان کا تقویٰ پرہیزگار یہ تھا. تو آپ نے کتنے سو صوفیہ کے کردار کو مختصر سے تاریخ میں آپ نے کتاب کشف المجوب میں لکھ دیا ہے. یہ داتا صاحب یہ علم سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں, اور لوگ بھی ہمارے جو ہے نا وہ علماء کا ہاتھ نہیں چومنا اور ان کا چومنا ہے, جو مسئلہ بھی نہیں پوچھتے تو چلو بات پہ لا کا فضلہ بھی فون کر کے پوچھ بھی لیتے ہیں, تو ان کو رہبر شریعت کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رہبر شریعت کسی سے رہبری لیتا ہے, رہبر تو خود شریعت کی راہ جنہیں شریعت پڑھی نہیں تو اس کو چوم چوم کے اوپر پڑھاتے ہیں. یہ نقصان ہوا ہمارے ہاں. حالانکہ جنہوں نے شریعت مصطفیٰ پڑھی اور شریعت کو پھیلا رہے تھے وہ عہد تھے کہ ان کو ممبر پہ بٹھایا جاتا, ان کے ہاتھ بھی چومے جاتے. لیکن بدقسمتی سے شاید کو تربیت ہی ایسی ہوئی ہے جس سے ہم نے علماء حق کو پیچھے کر دیا, دین کو پیچھے کر دیا, اور ہم نے سمجھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا, ساری رات وظیفے پڑھنے ہیں, پہنچ جائیں گے جہنم میں. جس نے دین ہی حاصل نہیں کرنا اسے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. نہ حلال کی تمیز, نہ حرام کی تمیز, نہ فرائض نہ واجبات. ساری رات تسبیح ہے, 1000 مرتبہ درود پڑھ لو, 1,000 مرتبہ درود پڑھ لو, فرض نہیں پڑھنا. کون عقل مند کہے گا دین نہیں سیکھنا جو مجھ پہ فرض ہے, اس کے لیے 10 منٹ نہیں دینے اور ایک تسبیح کے لیے 2 گھنٹے لگا دیے. اب یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اچھی بھی نہیں لگیں گی, تو ہم اس لیے بیان بھی نہیں کرتے کہ کسی کو اچھی لگے, ہم اس لیے بیان کرتے ہمارے رب کو اچھی لگے اور امت درست ہو جائے. لائن پہ آ جائے, ان بزرگوں کو پڑھو, داتا صاحب کو پڑھ لو, غوث پاک کو پڑھ لو, پہچانو ولی کسے کہتے ہیں, 2 نمبر کو پہچانو. آج تم تتھیوں میں جا کے کیا کر رہے ہو, ڈبل ٹمکے, عورتیں ادھر بیٹھی ہیں, پڑھتی کی ادھر, بس پیسے, نماز کا پتہ کوئی نہیں, دین کا پتہ کوئی نہیں. پڑھو ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے محنت کی, مجاہدے کیے, اور پھر جب اس مقام پہ آئے ہیں تو امت کو ایسا سراب کیا ہے, ایسا نوازا ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں, آج بھی داتا داتا ہو رہا ہے, آج بھی خواجہ خواجہ ہو رہا ہے, آج بھی غوث غوث ہو رہا ہے, اور آج بھی باہو باہو ہو رہا ہے, اور جدھر دیکھو فرید فرید ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے محنتیں کی ہیں, دین پڑھا, عمل کیا, آگے پھیلایا ہے, صرف اپنی ذات ہی کو سنوارا نہیں. یہ ہیں صوفیہ اور یہ ہیں بہت بڑے عالم بھی. ان کے تعارف ہیں, پہلے علم تصوف, پھر اس رینک پہ چلے, اتنی فقیری حاصل کی. تو اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس کو ذکر کیا ہے وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. اور اسی میں حضرت داتا بن بش رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, عملت المجاہدۃ 30 سنۃ, میں نے 30 سال مجاہدہ کیا. کتنے سال؟ 30 سال. اور بایزید بستامی کا مجاہدہ یہ علماء ہی جانتے ہیں. 30 سال مجاہدت کردم, میں نے 30 سال مجاہدہ کیا, اور میں نے اپنے نفس پر اور اپنی طبیعت پر علم اور علم کے موافقت پر عمل کرنے سے بڑھ کر کوئی سچ شے نہیں پائی. یعنی علم سیکھنا 30 سال مجاہدہ کیا, تو یہ نفس مانتا نہیں ہے کہ میں علم سیکھوں, طبیعت نہیں مانتی کہ میں علم سیکھوں. یہ کون لوگ ہیں جو بارگاہ خدا میں مقبول ہیں, جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہیں, جن کا نام لے کے بندے زندہ ہیں, بندے جیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 30 سال مجاہدہ کیا ہے, اور اس مجاہدے میں نے سب سے مشکل اپنے نفس پہ جو بات پڑی ہے وہ علم کا سیکھنا ہے, اور اس کے بعد علم پہ عمل کرنا ہے. علم سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا, اس سے پتا چلا ساری رات پڑھنا تسبیح یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل کام
دو زان ہو کر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے نور کو سیکھنا ہے. تو وہ نفس سے پاتی ہیں، کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے، بیٹھے بیٹھے جنت پہنچ جائیں، بیٹھے بیٹھے پیراڈائز میں ہو، ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، تو اسی میں موت آ جائے گی. جو پہلے مقبول تھے انہوں نے بھی دن رات کر کے علم مزید سیکھا ہے، اور اس علم کی شمع کو دن اور رات ایک کر کے پھیلایا بھی ہے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھے، ان کی راتیں بھی دن نہیں ہوتی تھی، وہ تو ایسے زندگی گزارتے تھے. یہ وہ پقیدہ ہستیاں ہیں. اس لیے کچھ سمجھو، یہ نوافل سے باہر آؤ، یہ زواج چیزوں سے باہر آؤ. پوری رات محفل کرتے ہو اور ایک فرض مسئلہ نہیں سیکھتے، اس سے بھاگ جاتے ہو. تو کیا محفل سے تم نے لیا؟ محفل چشتے کے لیے لی تھی یا یاد کے لیے؟ تو یاد کے لیے فرض پہلے ہے یا نفل پہلے ہے؟ اور اللہ کو سب سے پسند فرض ہے، تو جو اس کی سب سے زیادہ پسند ہے اسے پشت کر دیتے ہو. تو جس سے وہ ناراض ہو رہا ہے اسے قبول کرتے ہو، اس کی طبیعت. نہ ساری رات نفل پڑھو، 5 وقت کی نماز پوری کر لو، اس کے متعلق فرائض علم سیکھ لو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا. فرض سے بڑی تو کوئی شے نہیں ہے. تو فرض کو چھوڑ کے نفل کو اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی حیثیت ہے جو پہلے اللہ کے فرض کو ادا کرے، اس کے ساتھ مستحبات کو بھی، پھر اس کے اندر پاور بھی ہوگی اور اللہ کی ہاں مقبولیت بھی ہوگی. تو دادا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے سمجھایا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو جس طرف دیکھ کے جایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء کے لائن ہو رہا ہے، پیروں کے لائن ہو رہا ہے، علم سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ علم سیکھ کے جنت میں جانا تو ہم نے جہنم ہی جانا ہے. اور ادھر پڑھو داتا صاحب کو، پڑھو ہمارے بزرگوں کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مقلا قرآن و حدیث سے تم کتنے دلائل دیں گے؟ صوفیہ نچوڑ دے دیتے ہیں. صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ نچوڑ دیتے ہیں کہ بندہ وہاں تک بہت مشکل سے پہنچتا ہے جہاں صوفیہ ایک جملے میں پہنچا دیتے ہیں. ظاہر اللہ کا فضل ہوتا ہے، ان پہ کرم ہوتا ہے. تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو علم دین کے لیے اور تصوف اللہ کی معرفت کے لیے کتنے سفر کیا. میں نے پیچھے بتایا تھا کہ آپ نیشا پور بھی گئے، آپ سرخس بھی گئے، آپ توس بھی گئے، اور توس میں حضرت ابوالقاسم گرگانی علیہ رحمت سے آپ نے ملاقات بھی کی. شیخ احمد حضرویہ سے بھی آپ ملے، اور ان کے علاوہ شیخ حماد رشتی ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. یعنی بڑے صوفیاء اور بہت بڑے عالم اپنے وقت کے دادا صاحب نے ان کو دیکھا بھی ہے اور ان سے علم بھی سیکھا ہے، ان سے علم بھی حاصل کیا. تو کتنے سفر دادا صاحب نے کیے. اب وہاں سے جو آپ نے یہ سفر کیا تو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے شیخ آپ کی گود ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ بھی بتایا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ اس ٹائم مجھے کوئی خیال آیا یا رنج ہوا دوست کے بارے میں تو میرے شیخ مطلع ہو گئے. یعنی آپ دادا صاحب اس طرح لکھا کہ میں گفتگو نہیں کرتا تھا، خیال ہی آتا تھا تو میرے شیخ جان جاتے تھے کہ میرے بیٹے کو کیا خیال آیا ہے، اس کے متعلق جواب دے دیتے تھے. یہ آج عجیب لوگ ہیں، کہتے یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہ فیس بک میں کیسے ہوتا ہے، یہ نیٹ پہ کیسے ہوتا ہے، یہ موبائل پہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب کو دیکھ لیتے ہیں اور میسج بھی پہنچ جاتا ہے، سن بھی لیتے ہیں. 1 سیکنڈ منٹ سے پہلے کینیڈا، چہرہ بھی، تصویر بھی، آواز بھی. تو سائنس کو مانتا ہے اور جن کا تعلق رب سے انہیں نہیں مانتا. تو سائنس اتنا کچھ کر سکتی ہے رب کی ادا سے، تو جن کا تعلق یہ آمینہ کے دان سے ہے اور جن کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے، ان کے ہاں بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوتی. تیرے دل کالے ہیں، دل روشن ہو جائے، سگنل مل جائے تو آواز سنی بھی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے. اگر اندر ہی خرابی آن نیٹ آپ سمجھتے ہیں موبائل ہی خراب ہو تو آگے کام کیا ہونا ہے؟ تو سروس ہی نہ ہو تو کام کیا ہونا ہے؟ یہ ظاہری سروسیں ہیں تو باطنی بھی سروسیں ہیں. ادھر بھی پکیزگی ادھر بھی پکیزگی، تار سے جڑتی ہے، ادھر سے کال جاتی ہے ادھر سے یہاں بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے سنائی بھی جاتی ہے. لیکن پکیزہ لوگوں کی یہ شانی ہے، ان کے یہ مقام ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس طرح تو رنج ہوا. تو میرے شاہ صاحب نے مجھے کہا بیٹے تقدیر کا مسئلہ ہے، افعال کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور اللہ کے فعلوں پہ تو رنج نہیں کرتے. یہ خاص بات تھی. آپ فرماتے ہیں یہ آخری بات تھی جو میرے شاہ صاحب نے کی اور اپنی جان اللہ پاک کی سپرد کر دی. میرے گود میں ہی میرے شاہ صاحب نے اپنا سر ایک دس رکھا ہوا تھا. اب آگے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا
کہ کب آپ نے اپنے دوسرے پیر، یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے ایک اور پیر ہیں، یعنی ایک تو شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطری جنیدیہ مسلک، یعنی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے آپ مرید ہیں اور وہی سلسلہ ہے، لیکن کہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کے اس شیخ کے وصال کے بعد دوسرے پیر حضرت ابو عباس شقانی الاشقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس وقت اور کس جگہ میں آپ کی ملاقات ہوئی اور آشنائی ہوئی، اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ ہاں یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ان سے عرفان سیکھا، معرفت کا علم سیکھا، اور علمی مقاصد شریعت کی حقیقتیں وہ آپ سے سیکھی۔ تو یہ دادا سلام اللہ کے دوسرے پیر ہیں، حضرت شیخ ابو العباس شقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں آپ طور سرس اور آپ نیشابور سے گزر گئے، یہ تو آپ نے شہر آ کر ملاقاتیں کر کے پھر آپ نے یہاں سے بھی سفر کیا اور آپ رے میں پہنچے، وہاں سے آپ آذربائیجان چلے گئے، اور پھر آذربائیجان کے طریق سے ہی، راستے سے ہی یہ ایشیا صغیر اور اس کے جو شہر ہیں وہاں آئے۔ اب یہ ایشیا میں آ گئے تو اب یہاں تشریف لائے، پھر یہاں بھی دیندار علماء عرفاء بزرگان دین ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، ان کتنا کا آپ نے فیض حاصل کیا، کتنا علم حاصل کیا، جہاں جاتے ہیں بزرگوں سے ملتے۔ کیسے وہ دور تھے، بزرگوں سے بھرے ہوئے تھے، خانقاہوں سے بھرے ہوئے تھے، یہ باتیں ریاستیں اللہ کی یادیں، تو جدھر جائیں اولیاء علماء عرفاء، پھر دادا صاحب ان سے ملتے، زیارتیں کرتے، تو پھر ان کی خدمت سے ہوشہ چینی کرتے، یعنی وہاں سے ہیرے موتی چنتے وہ لیتے۔ پھر آپ حلب کے اطراف میں گئے، حلب میں بھی آپ گئے، اس کے بعد حلب کے اطراف میں گئے، وہاں ابن معلّہ علیہ رحمۃ الرحمن کی آپ نے زیارت کی، ابن معلّہ۔ تو آپ کے ساتھ دو ساتھی اور تھے، ایک کو ایک بیماری تھی، دوسرا صابونی حلوہ چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو منصور حلاج علیہ رحمۃ الرحمن کے وہ مناجات جو آپ نے کی تھی وہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان کی التجائیں تھی، مناجات تھیں، شیخ ابو منصور حلاج رضی مجھے وہ مل جائیں۔ تو دو نے جو چاہا، ایک بیمار تھا اس کی بھی وہ حاجت پوری کر دی آپ نے، یعنی ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو جو صابونی حلوہ چاہتا تھا اسے حلوہ کے حوالے کر دیا، اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ ابو منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناجات وہ عطا فرمائے۔ پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف رکھے نہیں، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کو یاد بھی کیا۔ اب دیکھو نا، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حلوے کے لیے نہیں گئے، وہ مال کے لیے نہیں گئے، آپ کو شیخ ابو منصور حلاج رضی اللہ عنہ کی مناجات چاہیے تھی، آپ کو میری وہ مناجات، وہ آپ کے اشعار آپ نے یاد بھی کیے اور ان کی شرح کشف مجموع میں بھی کیے۔ دادا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضور دادا بن بش رحمہ اللہ تعالیٰ سفر کرتے کرتے یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبر اطہر کے پاس مجاور بھی ہوئے۔ کیا ہوئے؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیر قبروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے کہا لوگوں کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ قبرستان رسول اللہ جاتے تھے، اور شہداء احد ہر سال حضور وہاں جاتے تھے، کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ ظاہر ہے کہ جو خود اندھے ہیں انہوں نے روشنی کیا دینی ہے کسی کو، لوگوں کو گمراہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے سلام کرتے تھے۔ شہداء احد حدیث میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھی، پھر حضور نے دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل دیار، تو حضور نے دعا سکھائی کہ اس طرح جب جاؤ تو دعا کرو، یا للقبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بذات۔ وہ دعائیں تھیں کہ یہ دعا ہے، اور قبر میں قبرستان جانے میں موت یاد آ جاتی ہے، آنکھ دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ جب بھی بیان فرمائی، لیکن یہ دھوکہ دے دیا لوگوں کو۔ ہمارے قابل کو دادا صاحب مدینہ میں عبد الجلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے پاس گیا، اور پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی خواب بھی بیان فرمائی۔
ادھر کے آنکھ لگی، کیا لگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، آپ کی زیارت ہوئی۔ ایک یہ بھی ہے، ایک اور ہے کہ مدینہ پاک کے دادا سلام علیہ اور طواف کعبہ، مکہ شریف کی تشریف لے کے پھر وہاں بھی آپ کو ایک خواب آئی، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دادا سلام وہ بھی لکھی ہے، وہ بھی لکھی ہے۔ اب اس زیارت میں میں اشارہ کرتے جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ دادا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ ہیں، اور آپ نے اپنی بغل میں ایک بچہ لیا ہوا ہے، بوڑھا، ایک بوڑھے کو لیا ہوا ہے۔ یہ بوڑھے کون ہے؟ میرے دل میں خیال آیا اور ابھی بولا بھی نہیں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیا۔ غلام جانتے ہیں تو وہ آقا ہیں، تو اس نے خود فرما دیا یہ علی بن عثمان الجوینی یہ تیرے بھی امام ہیں اور تیرے شہر والوں کی بھی امام ہیں، امام اعظم ہیں، تیرے بھی امام ہیں اور ان کے بھی۔ تو پھر دادا اس کا مفہوم یہی ہے، دادا صاحب نے لکھا اس کی تعبیر میں، یعنی اس کو عام کر کے اگر سمجھانا چاہوں تو ایک بندہ خود شریر پہ چل رہا ہوتا ہے، زور دے کے اپنے اوپر جبر کر کے تو چل شریعت پہ رہا ہے، لیکن طبیعت اٹھی ہوئی ہے، طبیعت کہتی ہے نہ چلو، وہ لڑتا کہنا نہ تیری نہیں ماننی، اللہ اس کے رسول کی ماننی ہے، وہ چلتا ہے۔ ایک وہ ہے نفس جبر کرتا ہے، وہ تابع ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ تابع ہو گیا، یوں سمجھو اسے چلایا جاتا ہے، اسے وہ اس طرح کا فنا ہوتا ہے کہ اب اسے خواہش نہیں آتی، اب اسے خیال ہی نہیں آتا کہ اس کے خلاف چلو یا اس طرح چلو، بلکہ آرڈر ہوتا ہے اور پیچھے سے ہی چلایا جاتا ہے۔ تو جیسے بچے کو بندہ پکڑ کے چلائے تو خود چل رہا ہوتا ہے، اور ایک بچے کی انگلی پکڑ لے، بچہ پیچھے پیچھے چلے تو چل وہ بھی صحیح رہا ہے، لیکن خود چل رہا ہے، اور ایک کو باپ پکڑ کے چلاتا ہے تو بتاؤ وہ خود چل رہا ہے یا باپ چلا رہا ہے؟ تو اب باپ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے، تو کہا جسے رسول اللہ چلا رہے نہیں سمجھا، جسے رسول اللہ لے کر جا رہے ہیں، کیا مطلب؟ کہا اب امام اعظم و منیور اپنی طبیعت سے فانی ہو چکے اور طبیعت مصطفیٰ کا رنگ آپ پہ غالب آ گیا اور ان کے جلوے آپ پہ غالب آ گئے، تو امام اعظم بولتے پیچھے رسول اللہ کا جلوہ ہوتا، اس لیے ہمارے امام اعظم سب سے اونچی ہے اور آپ کی فقہ سب سے اونچی ہے کہ باقی تو خود چل رہے تھے، امام اعظم کو رسول اللہ چلا رہے تھے۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعبیر بھی ہم کریں، کہیں فتویٰ لگا دی، یہ ہم نہیں کر رہے، یہ داتا صاحب ڈر بھی لگتا ہے نا، فتوے لگانے والے بھی بڑے ہیں، جنہیں ہو سکتا استنجا کرنا نہ ہو وہ بھی فتویٰ لگائے گا، کن پہ؟ صوفیہ پہ۔ حالات ہیں کہ نہیں ایسے چھوٹے چھوٹے شرک کے فتوے دیتے ہیں، انہیں شرم کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، بڑوں پہ باتیں کرنے گالیاں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بندہ گندوں کے پاس پڑھتا ہے اور گندوں کے پاس بیٹھتا ہے تو گندی بولیاں بولتا ہے، اور جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے ادب کرتا ہے، وہ کہتا ہے نا احترام، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو پھر بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کسی اور سے پوچھ لیں گے، حسن ظن ہی رکھیں گے، تو جب اندر پاک ہو تو پاکیزگی نکلتی ہے۔ تو اس لیے کل اناء کہا یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، کیسی بات کر کے کرنے والے۔ اب وہ بندہ کسی پہ بولتا نا، کوئی بھونکتا ہے، گالی دیتا ہے اور نزیبہ کلمات کہتا ہے، شرک کے لفظ بولتا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ہی یہ ہے، وہ اپنا اندر ہی ظاہر کر رہا ہے۔ تو جو ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، زبان اچھی پکیزہ بولتا ہے، سنجیدگی، متانت، بڑے آسان انداز کے ساتھ، تو آپ سمجھو کہ اس کے اندر بھی پکیزگی ہے، کیونکہ ظاہر باطن کی تفسیر کرتا ہے اور جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، وہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو محمد جعفر بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ الصادق، یعنی جنہیں کہتے ہیں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق، یہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر، اور امام محمد باقر رضی اللہ بیٹے ہیں امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور وہ بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے، امام حسین بیٹے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یعنی یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے، آپ کے بیٹے کے
بیٹے تو بڑے ہیں امام محمد باقر اور یہ ہیں امام جعفر، امام جعفر صادق۔ ان کے بارے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آج لوگ کبھی صوفیہ کو پڑھ لینا، یہ کبھی زبان نہ کھولیں اگر ان کے اندر کوئی ایمان رتی برابر بھی ہو اور انصاف ہو، تو کبھی نہ بولیں کہ صوفیہ نے کس طرح شریعت پہ عمل کیا اور کس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اور امام جعفر صادق کتنی بڑی ہستی جو حضرت امام باقر کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ فرزند رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت داؤدائی رحمہ اللہ تعالی جو اس وقت زاہد تھے اور زمانے والوں سے برتری رکھتے تھے، لیکن بڑے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت داؤدائی رحمہ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کیسے وہ پکیزہ لوگ تھے کہ بڑے سے بڑا بھی اکتساب فیض کرنے کے لیے آتا تھا، اور پھر چاہتے تھے ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمیں کوئی بند و نصیحت کرے، ہمیں کوئی سمجھائے۔ آج کہتے ہیں سکھ پڑے ہوئے ہیں، سانو کی سمجھانے بولتے نہیں، تقریر کر دیے وہ ہمیں بات کر، تو کون ہونا سانو کہنا تھا، ہم کوئی نبی بن گئے نا، اس بھی تمین دانی اللہ باپ بچائے اس سے، معصوم بھی نہیں۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ، دلیل دو، وضاحت کرو، نہیں تو کوئی طریقہ تو ہو نا۔ لیکن ادھر یہ تو لوگ بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے، خود کو بڑا سمجھ بیٹھے ہیں، جس کو دیکھو وہی کہتا میں ہی ہوں۔ یہ حالات بن گئے۔ حضرت داؤدائی، اور کبھی موقع ملا پھر میں آپ کو بتاؤں گا حضرت داؤدائی کیا ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کتنی بڑی ہستی ہے حضرت داؤدائی کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ بشر تھے یا فرشتے تھے جنہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ دنیا سے لا تعلقی کا عالم کیا تھا وہ کبھی موقع ملا تو وہ بتاؤں گا۔ لیکن جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کیا کہا اے رسول خدا کے بیٹے مجھے نصیحت کریں۔ کیا کریں؟ جو زمانے کے زاہد ہیں، خدا کے مقبول بندے ہیں، وہ بھی آ کے کیا کہتے ہیں کہ ایتھے یہ تو کہتے ہیں ایسی کرنی ہے سانوں کوئی نہ کرے، تناسی جانا ہے نہ، ہم نے یہی وجہ سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کہیں تکبر آ رہا ہے، شہرت کا لالچ، حب جاہ، متکبر، سمجھتے کسی کو کچھ نہیں، لیکن جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے تو ہی تو ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو مٹی، اور تو نے سنوار کے کیا بنا دیا ہے۔ میاں صاحب دیکھو کس انداز سے کہا کہ خس خس قدر جنی میری، آپ نے کہا خس خس قدر، آپ نے یہ لفظ بولے ہیں اور کہا کہ میں کلیاں دا روڑا کوڑا کہ مال چڑھایا سائیاں، آپ نے آپ کو پھر کلیوں کا روڑا کوڑا کہا ہے، اور میری قدر تو تن کے جیسی بھی نہیں، اتنی بھی نہیں، لیکن پھر مقام کیسے مل رہا ہے؟ کہا یہ سائیوں کی نگاہ ہو گئی ہے، وگرنہ سے تو روڑے کوڑے ہیں۔ تو ادھر کسی نے کہا چلو کوئی روڑا کوڑا تھے، ہو نہیں مسا، وہ تو آج سی ان کی ان کے ساری میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور صوفیہ کا اگر میں ایک جملے میں صوفیہ کی وضاحت کروں تو صوفی اسے کہتے ہیں جو ہر گھڑی اللہ کے آگے جھکا رہتا ہے، کبھی یہ نہیں کہتا میں ہوں، وہ نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ خدا ہے، جو ہے یہ ہم سے بھی جو نظر آ رہا ہے یہ خدا ہی کے جلوے ہیں، اسی کی مہربانی ہے، اسی کا فضل ہے، جس نے کرم فرمایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، پھر بھی ہم کچھ بھی نہیں۔ اور سب کے سردار ہمارے آقا ہیں، سب کے سردار، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ پاک سبحان اللہ کے اسنا بعبدہ، میں کو کس سے مشرف فرماؤں؟ عبد سے۔ تو وہاں جا کر بھی حضور کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک ساری باتیں تیرے لیے ہیں، قولی بھی تیرے لیے ہیں، فعلی بھی تیرے لیے ہیں، مالی بھی تیرے لیے ہیں، میں تو بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو بندگی کی وجہ سے یہ مقام ہے، بندگی کہتے ہی عاجزی ہوں۔ عاجزی نہیں آتی تو اتنی نمازیں پڑھ کے بھی نفس موٹے کا موٹا رہ جاتا ہے۔ لیکن صوفیہ نے، حضرت داؤدائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے نصیحت کریں، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب بات کی تو داؤدائی رحمۃ اللہ نے ایک اور لفظ بولا، انہوں نے کہا آپ مجھے نصیحت کریں کہ درم سیاشد
दाऊद ताई रहमतुल्लाह का दिल स्याह हो गया है। ये कौन गए? दाऊद ताई, तो जिनका मकाम कितना है, वो कहते हैं जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु मरा, नसीहत भी दे, मुझे नसीहत कीजिए। क्यों? कि दिल स्याह शुदस, कि मेरा दिल काला हो गया है। मेरा दिल ऐसे किसी ने काला कर दो, काला तो तने क्या हाल करे, वो क्या मैं तो पहुंचा अर्श के ऊपर, ठीक है, तो जो अर्श पे पहुंचे होते हैं वो भी कहते हैं हम पहुंचे हुए नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो अब कहते हैं मेरा दिल स्याह हो गया। तो आपने फरमाया या अबा सुलेमान, ए अबू सुलेमान, तू तो अपने वक्त का जाहिद है, तू तो जाहिद ज़माना है, तुझे मैं नसीहत करूं? तू तो जाहिद है ज़माने का। आप कौन कह रहे इमाम जाफर सादिक जिसे जाहिद कहें, उसके जाहिद होने में शक है। कहा तू तो ज़माने का जाहिद है दाऊद ताई, तुझे नसीहत करूं? तो आपने कहा आप इस वक्त सारे लोगों से अफजल हैं, क्योंकि आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आप सारी मखलूक से अफजल हैं। इसलिए जब अफजल है, इतना बड़ा आपका मकाम है, तो फिर मखलूक को नसीहत करना भी आप पे लाज़िम है। ये है, आज लोग कहते हैं कि निस्बत को देखते हैं, हमने कहा तुम्हें क्या पता, वो तो निस्बत भी थी और किरदार मुस्तफ़ा भी था। कहा आप अफजल हैं सारी मखलूक से, तो आपके लिए लाज़िम है कि आप नसीहत करें। तो बता आपने क्या कहा? कहा दाऊद ताई तू तो ये कह रहा है कि मेरा दिल स्याह हो गया, तो मुझसे तो पूछना, मुझसे तो पूछ मेरा हाल क्या है। वो तुझे आग लगी है तो हमें तो भी तो पूछ लो ना कि हमारी हालत क्या, हमारी कैफियत क्या है। जितना खुदा के करीब होगा उतने खुदा से डरने वाला होगा, उतने खुदा के हुक्म का अदब करने वाला होगा। इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, झूठ बोलते, क्यों? खुदा से दूर है, इसलिए खुदा के हुक्म की वो कदर ही नहीं, जिससे मन वो कदर ही नहीं। जो जितना करीब होता है उस जात की कदर तो बहुत होती है, उसके अमर की कदर इतनी बढ़ जाती है, अमर बाद में आता है, तैयार पहले रहती है। ये उनकी हालतें होती हैं। कहा दाऊद ताई तू हमसे तो सुनना कि हमारी हालत क्या है। अब मैं तो डरता हूँ दाऊद ताई, मैं तो खुद डरता हूँ। ये कौन कहता है? इमाम जाफर सादिक तत्सम, मैं तो क़यामत के दिन डरता हूँ, क़यामत के दिन से डरता हूँ। किस बात से डरता हूँ? कि मेरे जद होंगे, मेरे नाना जान होंगे, रसूलुल्लाह होंगे, और फिर मैं होऊंगा, तो मेरे आका मुझे कहें ऐ जाफर तूने मेरी इताअत का और मेरी इत्तिबा का हक अदा नहीं किया, तूने मेरी गुलामी का हक अदा नहीं किया। दाऊद ताई तू अकेला नहीं डर रहा, हमें तो पूछ ना, हम निस्बत को आगे रखकर दीन से हटे नहीं कि हमने कहा हम आले रसूल हैं तो दीन की तजियां उड़ा दे कि हमारे तो करीब भी नहीं आया, हम रसूलुल्लाह के बेटे हैं और हम इबादत करने वाले हैं, हम इताअत और फरमाबरदारी करने वाले हैं। वो तो वो हस्तियां थी जिनकी वजह से लोग वली बन रहे थे। तो वो कह रहे थे दाऊद ताई मैं खुद डरता हूँ कि क़यामत को मेरे नाना जान ये ना कह दे ऐ जाफर तूने तुम्हारी इत्तिबा का हक अदा ही नहीं किया। और फिर अगला जुमला था, अगला जुमला क्या था? आपने कहा ये काम निस्बत सही और सबब कवी के साथ सही नहीं होता कि हमारी निस्बत सही है, हम रसूलुल्लाह के बेटे हैं, लेकिन निस्बत सही के साथ और सबब कवी के साथ ये काम सही नहीं होता। बस अपना मामला खुदा से सही कर। ये आज भी धोखे में पड़े हुए छोटे छोटे, ये खट्टे डगार मारते हैं, कहते हैं खून पसीना निचोड़ दो बख्शिश हो गई, कर्म हो गया। जिसकी मर्जी टांग काट के रख दो, जिसका मर्जी दिल दुखा के रख दो, सोशल मीडिया में जिसकी मर्जी इज्जत उछाल के रख दो, जितना माँ ना बाप न किसी को, छोड़ो ही किसी को ना, मसले कोई नहीं, एक तकरीर कर ली, बख्शा बख्शाया है, पहुंच गया, मकाम मिल गया, शोहरत मिल गया, लोग तारीफें कर रहे हैं, किस भलेखे में पड़े हो? ये तो वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से रब बख्शी फरमाएगा। और वो कह रही हैं कि निस्बत सही और सबब कवी के साथ इस काम कोई काम नहीं है, बल्कि अल्लाह के साथ अपना मामला ठीक कर लो, इस दुनिया में ही अल्लाह को राज़ी कर लो। जब दाऊद ताई रहमतुल्लाह ने ये सुना ना तो दाऊद ताई रो पड़े, रोए और रोकर उन्होंने कहा बारे खुदाया अल्लाह, ये जिनकी मजून, जिनकी मिट्टी की मजून
نبوت کے پانی سے ہے، اور یہ تو نبوت کے پانی سے بوندے کیے ہیں، ان میں تو خون مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ترکیب یہ بنائی کس سے کی ہیں؟ یہ اتنے پاکیزہ لوگ، اور جن کی ماں سجدہ طیبہ ہے، مادرش بطول، جن کی والدہ سجدہ طیبہ ہے، ان کا یہ حال ہے کہ وہ حیرانگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر داؤد طائی کہاں جائے گا؟ تو داؤد طائی کس بات پہ فخر کرے گا؟ تو داؤد طائی کا کیا بنے گا جب رسول اللہ کے بیٹے حیرانگی میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہے اصل جس سے ہم باقی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ باتیں نہ ہمیں سناؤ، ہمیں یہ سناؤ کہ بس سیدھے ہی جنت پہنچ جائیں گے، جو مرضی کرتے پھرو، آوارگی کرو۔ قطعاً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ ہمارے بزرگین کا تعارف ہے۔ اور پھر دیکھو حضرت امام جعفر صادق کتنی بڑی ہستی ہیں، تو آپ نے غلاموں کے پاس بیٹھ کے، کن کے پاس بیٹھے؟ تو غلاموں کے پاس بیٹھ کے کہا غلاموں بیعت کر لیں۔ کیا کریں؟ اور معاہدہ کریں۔ کس بات کا معاہدہ کریں؟ ہم میں سے جس کی بخشش ہو گئی، کیا ہم میں سے جو چھٹکارا پا گیا، تو پھر وہ ہماری سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کہتے کہ انہوں نے کہا سیدھا نازہ ہے کہ جانا ہے، ایسے نمازہ معاف کرا رہے ہیں، ایسے ظالم ہے۔ کیا ہے؟ ایسے ظالم، تو تینوں کوئی نہیں، تو کر رہا ہے، اسی ذمہ دار ہے۔ مجھے پتا چلا ایک جگہ 3 طلاقیں کسی نے دیں، ایک پیسا کے متعلق سنا، واللہ تعالیٰ صحیح ہے یہ نہیں، تو انہوں نے کہا تیرا کو میں ذمہ دار ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، 3 طلاقیں ہو گئیں جو عورت حرام ہو گئی، لیکن وہ کہہ رہے میں ذمہ دار ہوں، میں بولوں۔ اور یہاں امام جعفر صادق کتنی بڑی ہستی ہیں، غلاموں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں معاہدہ کر لو، جس کی بخشش ہو گئی، جسے چھٹکارا جہنم سے مل گیا، وہ ہماری سفارش کرے گا۔ تو لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ غلاموں نے کہا اے فرزند رسول، تو انو ساڈی سفارش کی ضرورت ہے، اسی تہاڈی سفارش نہ جانا ہے، تو تسی سانو پہ کہندے ہو جڑا چھٹکارا پا جائے تو وہ ساڈی سفارش کرے؟ تو کیا آپ کے تو جدے ہیں، آپ کے نانا جان تو ساری مخلوق کی سفارش کریں گے، آپ کے نانا جان ساری مخلوق کی سفارش کریں گے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو؟ تو پتہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں اپنے کاموں سے شرمندہ ہوں۔ کیا ہوں؟ آپ نے ہم 4 نمازاں پڑھ لے سکے ساڑھے 9 متقی، کبھی اس کی بے غیبت، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس پہ کمنٹ بھیجو، کبھی اس کی ذات اچھالو، کبھی اس پہ حملے کرو، کبھی اس پہ حملے کرو۔ کب باہر نکلیں گے ہم؟ کب پہچانیں گے اپنے بزرگوں کو؟ کہا مجھے اپنے کاموں سے شرم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود قبول بھی ہیں اور ان کی عبادت بھی قبول ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ من بائی افعال خود شرم دارا، میں تو اپنے فعلوں سے شرم رکھتا ہوں۔ اور فرمایا قیامت کے دن جدی امجد کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ میں کیسے دیکھوں گا اپنے جدی امجد کو جب میرے افعال ہی ایسے ہیں؟ میرے جو ولیوں کے بھی سردار ہیں، آلِ رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضور کے سامنے کیسے جاؤں گا کہ میں تو اپنے افعال سے شرم رکھتا ہوں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں اور ہم کہتے ہیں ہم بخشے بخشائے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک کورس پہ چلے گئے بخشش ہو گئی، ایک محفل پہ آ گئے بخشش ہو گئی، بس اب جو مرضی کرتے پھرو۔ یقیناً ایسے لوگ دین سے بہت دور ہیں اور مزاج شریعت سے واقف ہی نہیں ہیں، تو جو مزاج شریعت سے واقف ہوئے وہ تو ڈرتے ہی رہے۔ اور دادا صاحب نے ایک بات لکھی ہے اور حدیث لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جسے بصرہ عیوب النفس ہی، اللہ پاک اس کے نفس کے عیب اسے دکھا دیتا ہے، اسے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے نفس کے عیب اور دنیا کے عیب دکھا دیتا ہے، اسے دنیا کے عیب بھی نظر آتے ہیں، اسے اپنے نفس کے عیب بھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے۔ اور پھر بھی وہ کہتا ہے نفس ہے، نفس کیا نہیں مالی تیرے فضل سے، پھر وہ اطاعت فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، تو جسے اپنے عیب نظر نہیں آتے وہ لوگوں نہیں شروع رہتا ہے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا اپنی طرف اور لوگوں کی طرف بھی بندوق سیدھی کی ہوتی ہے اور چلا ہی جاتا ہے، اپنا پتہ ہی نہیں کہ حال کیا ہے۔ تو جنہیں اپنا پتہ چل جاتا ہے وہ اپنے میں مصروف رہتی ہیں، اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ حضور دادا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے اور بڑا پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے،
تو ایک اصول بیان کیا دادا صاحب نے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے آئی ہوئی بلا بھی اچھی لگتی ہے، اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش اور تکلیف بھی اچھی لگتی ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ سے پھر وفا اور جفا، وفا محبت کے ہاں دونوں برابر ہیں، محب کی طرف، محبوب کی طرف سے وفا وہ بھی، جفا وہ برابر ہے، یوں سمجھو وفا جفا ہو جاتی ہے، جفا وفا ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا فرق نہیں رہتا، نہ وفا میں رہتا نہ جفا میں رہتا ہے، جب محبت ایسی ہو جاتی ہے، فرمایا جب محبت حاصل ہو جاتی ہے، وفا چو جفا باشد، جفا چو وفا باشد، جب محبت حاصل ہو جائے تو وفا جفا کی طرح ہو جاتی ہے اور جفا وفا کی طرح ہو جاتی ہے، وہ وفا کرتا ہے تو سمجھو جفا کرتا ہے، وہ جفا کرتا ہے تو وفا کرتا ہے۔ یہ دراصل لکھ کر پھر آگے حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ الرحمان کے متعلق ایک حقائق بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہ لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، تو آپ کو بیمارستان میں لے گئے، کس میں لے گئے؟ اسپتال میں۔ دعا کرو اللہ پاک اصل بنا دو بچائے، کس سے؟ دعا کیا کرو، ایک دعا یہ بھی کیا کرو، اللہ خاص طور پر ڈاکوؤں سے بچائے، کن سے؟ جو لوگوں کی زندگیوں پہ زندگیاں ضائع کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے اور محتاجی سے محفوظ رکھے۔ تو ہسپتال میں آپ کو لے گئے، جب آپ کو لے گئے تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے، جب آئے نا تو آپ نے انہیں کہا کہ من انتم، پوچھا ہم سے تم کون ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا احباؤک، آپ کے یار ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تو پھر سمجھانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، بولی تو پھر بہتیاں باتیں بھی نہیں کرتے۔ دادا صاحب نے لکھتے ہیں جب وہ کہا کہ اسی تھوڑے دوست ہیں، تو آپ نے پتھر پکڑے، کیا پکڑے؟ پتھر، اور جب پتھر پکڑے تو پھر ان کو مارنا شروع کیا، پتھر مارنے شروع کیے، جب مارنا شروع کیے تو وہ سارے شکست کھا گئے، بھاگ گئے، سارے ہی بھاگ گئے۔ لو کنت احبائی، اگر تم میرے دوست ہوتے، اگر تم تو لما فررتم میرا بلائی، بلائی، اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری طرف سے آئی تکلیف سے کیوں بھاگتے؟ تم تو اپنے نفس کے دوست ہو، جو اس کا دوست ہو جاتا وہ ذبح ہو جاتا ہے، وہ اگر جان مانگے جان دیتا ہے، وہ اگر کسی میدان میں بلائے وہ وہاں پہنچتا ہے، بس جو یار کا حکم ہوتا ہے وہی کر گزرتا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو اسے تحفہ سمجھتا ہے، اب وہ بولتا نہیں، کیونکہ اب اس نے نفس سے محبت نہیں کی بلکہ یار سے محبت کر لی ہے۔ تو جس کی محبت سچی ہوتی ہے وہ محبوب کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف سے نہیں بھاگتا۔ تمہیں تو دو بٹے لگے، تم بھاگ کے ہو، تم مجھ سے کیا محبت کرتے ہو؟ تم تو اپنے نفس سے محبت کرنے والے۔ اس کی تفسیر شروع کریں تو گھنٹوں لگ سکتی ہیں۔ آج بندے کو تھوڑی سی غریب ہو نماز چھوٹ جاتی ہے، کچھ تو پڑھنے نہیں آتے، تو بات وہ کہتے ہیں سان نہیں آنی تھی، اسی تو بڑے نیکوکار سا، ہم تو بہت تھے، اب تجھے پتہ ہی نہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے فیصلے پہ نہیں بولتے۔ وہ کہتے ہیں کسی اور نے نہیں یہ بھیجی، تکلیف آئی رب کی طرف سے ہے، تو رب تو پیار کرتا ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، یہ تحفہ آیا ہے، اسے قبول کر لو۔ وہ نماز نہیں چھوڑتے، ذکر نہیں چھوڑتے، وہ بلکہ اور اللہ عز و جل جھکتے ہیں اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہاں دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سبق دیا، اسی میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، محبت کی دعوے بڑے ہیں، کیا ہے؟ اگر دعویٰ محبت ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ دعویٰ محبت ہے تو قرآن کیوں نہیں سیکھا جاتا؟ محبت کا دعویٰ ہے تو علم دین کیوں نہیں سیکھا جاتا؟ جس سے محبوب راضی ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ہم وہ سیکھتے؟ اس راہ پہ کیوں نہیں آتے؟ ہم ساری رات 2 بجے تک اٹھے رہتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے کیوں نہیں ہماری پڑھی جاتی؟ بلا وجہ، وہ وجہ ہو تو بندہ رات کو اٹھائے نا، بلا وجہ رات کو اتنا ٹائم گزارنا، باتیں کرنا، موت سے کوئی نہیں ڈرتے۔ اور پوچھو ہمیں حضور سے محبت ہے، وہ یہ کون سی محبت؟ اپنی خواہش کو محبت بنا بیٹھے ہو، شیطانی سی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جسے یار سے محبت ہوتی ہے نا وہ وہیں بیٹھتا ہے جہاں یار خوش ہوتا ہے، وہ اس سے غیر حاصل نہیں ہوتا جہاں یار بلاتا ہے،
وہاں حاصل ہوتا ہے. یہ کچی محبتیں اور صرف خواہشات کو ہم نے سارا کچھ بنا بیٹھا ہے. نہ صوفیہ نے کہا نہ یہ نہیں ہے محبتیں، یہ خواہشیں ہیں. محبت حقیقت میں وہی ہے کہ جدھر یار راضی ہو ادھر ہی بیٹھے، جدھر سے وہ ناراض ہو وہاں نہ بیٹھے. گپے ہانکنے کے لیے آپ کو 4 گھنٹے مل جاتی ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو 10 منٹ بھی نہیں ملتے. قرآن سمجھنے کے لیے آپ ادھر میں ابھی صبح فجر کے بعد تفسیر شروع کروں نا 10 منٹ کی یا عصر بعد کے، ادھر بندوں میں بعد میں پریشانی بن جائے گی. یہ کیا شروع کر دیا؟ یہ مسئلہ بیان کرنا بندے کا مسئلہ بن جاتا ہے. ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، 4 گھنٹے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کس سے محبت ہے؟ جسے یار سے محبت ہے وہ تو یار کے ذکر کے اوپر زندہ رہتا ہی نہیں. اس کی تو دعا بھی یار کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا سارا کچھ ہی یار کا ذکر ہوتا ہے. اب دیکھو دادا سلام اللہ علیہ نے کیا بات لکھی، کمال بات ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی، یہ ہیں بڑوں کے طریقے. وہ زیارتوں میں بھی کیا پوچھتے تھے اور جب سامنے ہوتے پھر بھی کیا پوچھتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے، آپ کہتے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے تھے بتائیں یا رسول اللہ، کہ ہمیں وصیت کریں. پہلے اچھے ہوتا تھا، یہ چھوٹے بڑوں سے کہتے تھے وصیت کریں وصیت کریں وصیت کریں. وہ چھوٹے ابے بڑے تھے کہتے ہیں ہم وصیت کریں گے. یہ حالات بن گئی ہیں. دادا صاحب فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کریں. یہ قسمت کی بات ہے. جب بندہ پکیزہ ہو جاتا ہے، ہمارے شہر سے فرماتے ہیں یہ کیا کرنا کچھ نہیں اور اندر گند، اور کہتے ہیں حضور آ جائیں، اور بات کہتے ہیں زیارت نہیں ہوتی. ہاں گھر صاف کرو یار آ جاتے ہیں. اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں ہیں، گندے گھر میں آپ کو بناتے ہو. کون سا عقل مند ہے کہ اندر گند پڑا ہو اور دنیا کے کسی کتے کو بھی بنا لے؟ یہاں تو آمینہ کے لال ہے، یہاں تو اللہ کا نور ہے. اور تو اس برتن میں جس میں دودھ ڈالنا ہو پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا. تو اللہ پاک گندے برتن میں اپنا نور ڈال دے گا اور رسول اللہ آ جائیں گے. فرمایا اپنے آپ کو صاف کرو، دل کی تختی صاف کرو. یہ کوئی سفر کوئی مسافت نہیں ہے، بس یہ پاکیزہ کرو یار تمہارے قریب ہی ہے، یہ پاکیزہ ہوگا سامنے نظر آ جائے. اور شاید آتی ہے لیکن کمیاں ہمارے دروازے ہی بند ہوتے. آنکھ گندی، کان گندا، زبان گندی، ہمارا جسم گندا. پتہ نہیں کس چیز کو ٹچ کرتے ہیں، کس چیز کو چھوتے ہیں. ہمارے اندر تو خرابیاں ہیں. تو گند میں نہیں حضور آتے. اور کون سا عقل مند ہے کہ گند کی جگہ میں حضور کو بلائے؟ پہلے پاکیزہ تو کر، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. گھر صاف ہوتے ہیں، خوشبوئیں آ جاتی ہیں. اب دیکھو دادا صاحب نے میں نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے میری زندگی سنور جائے، رب راضی ہو جائے، وصیت کیجیے. حضور نے کیا فرمایا؟ میں احفظ حواسک. بس یہ جملہ کیا فرمایا؟ احفظ حواسک. علی بن عثمان حجویری یہ دروازہ بند کر لے، یہ بھی بند کر لے، یہ بھی بند کر لے، یہ بھی کنٹرول کر لے. پورے جسم ٹیسٹ کرتا ہے، اسے بھی بند کر لے. بس کیا بس اتنی بات ہے. اور یہی بڑا مشکل بنا ہوتا ہے. آنکھ کا دروازہ بند کر، کیونکہ اسی آنکھ سے اندر آتا ہے. تمہارا دل پاکیزہ ہوگا اسی سے ہوگا، گندا ہوگا اسی دروازے سے ہوگا. علم آتا ہے تو اس سے آتا ہے، گندگی بھی آتی ہے تو اس سے آتی ہے، اس سے آتی ہے. اچھائی بھی اس سے، علم بھی اس سے، گندا بھی اس سے. اس سے چکھنا ہے تو اس کے اندر حالات بدلیں گے، اس سے چیک کرنا ہے. اس کا بھی ٹیسٹ ہے، ہاتھ کا چیک کرنا ہے. اور سارا جسم ٹیسٹ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. اچھے کو محسوس کرے گا اندر اچھا آئے گا، بری جگہ کو چھیڑے گا تو برا آئے گا. دادا صاحب کہتے ہیں سارا علم جو حاصل ہوتا ہے ان 5 دروازوں سے ہوتا ہے. اگر یہ 5 دروازے ٹھیک ہو جائے تو عقل اور دل دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے. حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا ہے اور باقی تو پھر جب بندہ اس کو کلیئر کرتا ہے اللہ عز و جل محض اپنے کرم اور فضل سے بغیر کسی بندے کے قسم کے اللہ اس کے دل پہ عرفان ڈالتا ہے، اس کے دل پہ نور ڈالتا ہے. یہ بغیر ان حواس سے حاصل ہوتا ہے. اور جو ان حواس سے جو علم آتا ہے جو ہم سیکھتے ہیں وہ ان 5 دروازوں سے آتا ہے. اگر 5 دروازے صحیح ہو جائیں بندہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے. اب اتنی لمبی باتیں کرنے سے ایک ہی بات کافی ہے. وہ کیا؟
آج کے سبق میں حضور دادا صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پانچوں دروازے صحیح کرنا. ہمارے شاہ صاحب موجود ہے, شٹل ڈاؤن کرو. کیا کرو؟ جہاں اونچا کرنا ہے. اچھا باپ کو نہیں دیکھنا تو اس خبیثی کو دیکھ لینا. سمجھ گئے آپ؟ ماں کو نہیں دیکھنا. ماں کو تو ایسے دیکھنا ہے جیسے کھا جائے گا. اور بھائی تو میرا یار ہے. باپ گھر میں پریشان, ماں گھر میں پریشان, اور جنت کو پریشان کیا ہوا ہے اور جہنمیوں کو یاد بنایا. تو خدا سے, ماں سے دور کرنے والا تو جنتی. ماں ڈر رہی ہے اس سے کہ گھر آ گیا ہے, ذرا دھیان سے بولنا, افسر آ گیا ہے. کون آ گیا؟ تو یار میں بیٹھا ہو کیسے لگے گا جیسے گدے سے بھی بدتر ہے. وہ جوتیاں مارے گی اس کو, وہاں جوتیاں کھائے گا اور ماں کو جوتیاں مارے گا, باپ کو جوتیاں مارے گا. حالانکہ اس آنکھ سے ماں کو ٹھنڈک پہنچانی تھی, اس آنکھ سے باپ کو ٹھنڈک پہنچانی تھی. ابھی ماں کو ٹھنڈک پہنچنی تھی, اسی وقت خدا کی رحمت آنی تھی اور اسے حج مقبول کا ثواب بھی عطا ہو جائے. اس کا دل پکیزہ ہونا تھا. الگ بات ہے کہ ہم باپ غیروں کی مان لیتے ہیں لیکن ماں باپ کی نہیں مانتے, اپنے دوستوں کی نہیں مانتے. اس لیے حضرات محترم جتنے جوان بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, یہ دران صاحب پتہ ہے وہ اعلان کرتے ہوئے ادھر نعرے لگا رہے تھے, آج کدھر ہیں بتاؤ؟ کدھر ہیں؟ قبر میں. تو تم نے اور میں نے سدا ادھر رہنا. کیوں نہیں دین سیکھتے؟ کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کون سی شے ہے جو آپ کو دنیا نہیں دیتی؟ آپ باہر بیٹھے رہتے ہو, مسجد میں نہیں آتے. کتنا دکھ ہوتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو جبر کر کے آتے ہیں, ورنہ ہم جب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا ساتھیوں کو, دکھ بڑا ہوتا ہے. ظاہر امت مصطفیٰ ہے, کون سا امت ہے جیسے دوسرا بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہو اسے دکھ نہ ہو, صرف کنٹرول کر کے آ جاتی. اگر بولیں گے تو پھر کہیں گے یہ ہمیں کہتے ہیں. ہمارا چلنا بھی ایک واز ہوتا ہے کہ بہت سا نماز پڑھنے آ رہے ہیں, آپ سب آ رہے ہیں, تو جو نہیں آ رہے وہ ان کو دیکھ نہیں رہی ہے کہاں جا رہی ہے. ادھر دکانوں پہ ادھر بیٹھ کے وہ پکوڑے بھی کھا رہے ہوں گے, بلکہ جمعے والے دن بھی یہ حالات ہوتی. کیا ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, وہ تو چلا گیا تو ہم نے نہیں جانا. یہ میری عرض و گزارش ہے, اپنی نماز پکی کر لو. کس کو؟ بس ایک چیز صحیح کر لو, اس کے مسائل سیکھ لو. جب آپ اپنی نماز کو صحیح کر لو گے نا, اللہ کے فضل و کرم سے سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ایک نماز ایسی دولت ہے کہ جس کی نماز صحیح ہو جائے اس کا گھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کی دکان بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اس کا من بھی چمک جاتا ہے, اس کا تن بھی چمک جاتا ہے. اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ ہم سب کو ملتے رہے.